बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फिक्र नाउ। आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान से दो वफूद एक ही वक्त में यहाँ अमेरिका में मौजूद थे और अपने अपने मुल्क का जो नुक्ता नज़र है वो बयान कर रहे थे, और जो इसका सियाक व सबाक है वो अभी जो होने वाली जंग है मई में उसके हवाले से था। और पहली बात तो ये कि ये वफूद भेजे क्यों जाते हैं, इनका क्या फ़ायदा, मकसद क्या होता है। तो बेसिक बात यह है कि इन वफूद के भेजने से जो हुकूमतें हैं उनका जो बुनियादी नुक्ता नज़र है उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। उन लोगों को अपने सफारत खानों से, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से, दीगर ज़राए से उनको इंफॉर्मेशन होती है, और उनके जो सफारतकार वहाँ बैठे हैं वो भी अपनी गवर्नमेंट से, अगर वो दिल्ली में बैठे हैं तो हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से, इस्लामाबाद में है तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट से उनका नुक्ता नज़र भी वो अपनी हुकूमत को पहुँचाते रहते हैं। तो दूसरा मकसद ये होता है कि वो वहाँ की जो पब्लिक है, आम पब्लिक को जो है मुतासर किया जाए, तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा उसका भी नहीं होता। ताहम जो थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है वो सिर्फ ये है कि बहुत से ऐसे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अमेरिका की हद तक बात कर रहा हूँ, थिंक टैंक्स हैं, अखबारात के लोग हैं, और कोई इम्पोर्टेंट मीडिया के लोग हैं या इंटेलेक्चुअल्स हैं जो उनका पब्लिक पे असर है, उनको आप ब्रीफ कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। हुकूमत जिनके पास आप जाके डेलीगेशन जाके बात करता है वो आपकी बात बस सुन लेते हैं और पोलाइटली जो है वो आपको जवाब देते हैं। कोई उसके में कोई लंबी चौड़ी कोई स्टेटमेंट नहीं जारी होती, कोई कि हम कि वफद आया था, हमने पूरी हमायत का यकीन दिलाया, ऐसा कुछ नहीं होता। एक गोल मोल सा जवाब होता है, वो उनको मिल जाता है। हिंदुस्तान के लिए जो एक काम आसान था और एक काम मुश्किल था। आसान उनके लिए काम ये था कि वो कहें कि हम टेररिज्म के जो हैं वो विक्टिम है, पाकिस्तान से हमारे खिलाफ दहशतगर्दी की जाती है, और वो पिछला सारा किस्सा जो है 20 साल का 25 साल का वो सुना देते हैं पूरा। जो इस वक्त पहलगाम में हुआ है उसकी तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पिछला जो पूरा किस्सा है उस पर बात करके वो एक ख़ास किस्म का एक नैरेटिव बिल्ड कर लेते हैं। और मुश्किल इसलिए था उनके लिए कि जब वो ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, ये किसी इंटरनेशनल फोरम में किसी पे भी आप बात करेंगे तो ये इस पे आपको पजीराई नहीं मिलती। दूसरी बात जो उनके लिए मुश्किल थी वो ये कि आपने इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको मुअत्तल किया हुआ है और आप पानी बंद करने की धमकी दे रहे हैं। ये किसी जगह भी इसको एहसन तरीके से, मुस्तहसन तरीके से नहीं देखा जाता। और अगली बात यह कि आपने ये कह दिया कि कोई भी दहशतगर्दी का हमला हम पे होगा तो हम फौरी तौर पे पाकिस्तान पे हमला करेंगे। इस बात को भी डिफेंड करना मुश्किल है कि भाई ये तो आप जंग की तरफ जा रहे हैं। और अगली बात यह कि जो होस्ट मुल्क जो भी हो वो यही कहता है कि भाई जो भी झगड़ा है, जो भी बात है, आप बैठ के तय कर लें, आपस में नहीं कर सकते तो किसी तीसरे को इन्वॉल्व कर लें। यहाँ हिंदुस्तान का जो नुक्ता नज़र था वो थोड़ा मुश्किल था। उनको ये दिक्कत थी कि इस बात को कैसे रिजेक्ट किया जाए, इसके ख़िलाफ़ अपना आर्गूमेंट कैसे पेश किया जाए, तो ये उनके लिए मुश्किल था। पाकिस्तान के लिए जो मुश्किल थी वो यही थी कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो बातें हमारी तरफ से रही हैं, हम फैटम में हम रहे हैं, बॉम्बे में जो कुछ हुआ, उससे पहले जो कुछ होता रहा, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को जिस तरह दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो रही है, वो सारा कुछ मिला के जो है वो हमें, जब हम विक्टिम हैं तब भी हम पर हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी हो रही है, और जब हम पे ये इल्ज़ाम लगता है कि हम दहशतगर्दी बाहर करवा रहे हैं, दोनों सूरतों में हमारे लिए एक मुसीबत बन जाती है, एक मुश्किल सूरत हाल बन जाती है। लेकिन आसान बात जो थी हमारे डेलीगेशन के लिए वो ये थी कि भाई जो भी बात है हम बैठ के बात करना चाहते हैं, हमसे बात करो, क्या बात है, आप क्या मसला है, क्या चाहते हैं आप। दूसरी बात यह कि हमारा पानी बंद करने की धमकी दी गई है,
ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے جس کو آپ بذات خود یونیلیٹرلی جو ہے وہ نہ تو اس کو مسترد کر سکتے ہیں نہ اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں. تو اور پانی بند کرنا جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے ٹریٹی ہو یا نہ ہو، آپ کا معاہدہ ہو یا نہ ہو، کسی بھی طریقے سے پانی کو بند کرنا جو ہے وہ ایک غلط بات سمجھی جاتی ہے، ایک جرم سمجھا جاتا ہے. اور یہ انٹرنیشنل لاء میں ہے دیا ہوا کہ جو ممالک جو دریا جہاں اوپر سے نیچے جو آ رہا ہے تو نیچے والے جو ممالک ہیں ان کا بھی پانی بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ اوپر والوں کا ہے. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم پانی بند کر دیں، یہ پانی نہیں آئے گا ملے گا، بند کر دیں گے سب کچھ، تو وہ اس پہ پذیرائی ان کو نہیں ملتی، اور پاکستان کے لیے ایک اچھا پوائنٹ تھا. اور اس کے بعد یہ کہ ہندوستان نے اپنے ڈیلیگیشن جو ہیں وہ 7 ڈیلیگیشن بھیجے ہیں اور 33 ممالک میں بھیجے ہیں. پاکستان نے صرف 2 ڈیلیگیشن بھیجے ہیں اور 5 ممالک میں بھیجے ہیں. زیادہ جو پاکستان کا زور رہا ہے وہ امریکہ پہ، یورپ پہ وہ رہا ہے، اور ہندوستان کا بھی یہی تھا، لیکن وہ برازیل میں اور کچھ اور ممالک میں بھی گئے ہیں، کولمبیا وغیرہ بھی گئے ہیں وہ لوگ، اور 33 ممالک میں گئے ہیں، 7 ڈیلیگیشن گئے ہیں ان کے، ہماری طرف سے صرف 2 گئے ہیں. تو اگلی بات یہ ہے کہ جو لوگ جہاں جب آئے ہیں ان کو پذیرائی جو ہے حکومت کی طرف سے کیسے ملی ہے. حکومت کی طرف سے دونوں ڈیلیگیشن کو کوئی پبلک انڈورسمنٹ نہیں ملی ہے، جس کی توقع بھی نہیں کی جانی چاہیے. تو ہم یہ ہو کہ ہندوستان کی ڈیلیگیشن کو، کیونکہ وائس پریزیڈنٹ سے ملاقات ان کی ہوئی، ہماری ڈیلیگیشن کی اس لیول پہ ملاقات نہیں ہوئی. اب اس میں بہت سے اینگلز ہیں. ان کے وائس پریزیڈنٹ جو ہیں جے ڈی وینس، ان کی وائف جو ہیں وہ انڈین اوریجن کی ہیں، تو وہ اینگل بھی ملا لیتے ہیں لوگ. تو ہم وہ ہے یا نہیں ہے، بہرحال وہ اس لحاظ سے ایک لیول ان کو مل گیا ہے اپنی بات کرنے کا کہ ہمارے اعلیٰ لیول پہ بات ہوئی ہے. اگر اس کا آگے جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، حکومت کی پالیسی پہ، حکومت کے نقطہ نظر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس ڈیلیگیشن کے آنے کے بعد بھی، جے ڈی وین سے ملاقات کے آنے کے بعد بھی، پریزیڈنٹ ہم نے پھر وہی بات کہی ہے جو پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی میں نے کرائی ہے، کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. وہ اپنی بات پہ وہ قائم ہیں، اور ہمارے لیے یہ بات آسان ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان ہم سے بات کرے، بائی لیٹرلی ہم بات کرنا چاہتے ہیں. اگر نہیں کرنا چاہتے تو ہم کسی نیوٹرل جگہ پہ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں، نہیں چاہتے تو ہم کسی تھرڈ پارٹی کو انوالو کر لیتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے آسان چیز تھی. اگلی بات یہ ہے کہ دونوں ڈیلیگیشنز تھے، ان کی جو سربراہی تھی وہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ تھے دونوں. ششی تھرور اور بلاول بھٹو زرداری بہت کمپیٹنٹ ثابت ہوئے ہیں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے میں. دونوں بہت اچھی انگریزی بولتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اپنے مواقف کا اظہار کرتے ہیں. بلاول بھٹو کو یہ فائدہ ہے کہ وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، وزیر خارجہ رہے ہیں، اور ششی تھرور جو ہیں ان کا حکومت کا تجربہ نہیں ہے. وہ کانگریس پارٹی سے ہیں اور وہاں بھی وہ کبھی منسٹر نہیں رہے، ڈپٹی منسٹر کے طور پہ ایک آدھ دفعہ رہے ہیں، اور ان کا کوئی ڈپلومیٹک ذاتی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے. پڑھے لکھے بہت ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا آگے جو ہے وہ کوئی سیاسی کریئر نظر نہیں آتا. وہ تقریباً 70 سال کے ہیں اس وقت. بلاول بھٹو جو ہیں وہ 30s میں ہیں. تو اس لیے اس کو بھی یہ فرق بھی جو ہے مد نظر رکھنا چاہیے. اور ایجوکیشن کے لحاظ سے دونوں بہت اچھی، دونوں کی تعلیم بہت اچھی ہے. دونوں نے بہت اچھا اپنا جو موقف ہے اس کو اچھی طریقے سے بیان بھی کیا ہے یہاں پر. لیکن یہ کہنا کہ کون اچھا تھا کون برا تھا اس میں نہیں جانا چاہیے. لیکن دونوں نے اپنا نقطہ نظر جو ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے بیان ضرور کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری کو جو فائدہ ہے، جیسے میں نے پہلا کیا، اس کا حکومت کا ایکسپیرینس ہے، وہ پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور ان کو آگے مستقبل ان کو نظر آتا ہے. اس لیے ان کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا اور وہ زیادہ کامیاب بھی اس میں رہے ہیں. آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیلیگیشنز آتے ہیں ان کا جس حکومتوں کے پاس جاتے ہیں، جو ممالک میں جاتے ہیں، وہاں پر جو کچھ کہتے ہیں اس کی اہمیت کم ہوتی ہے. زیادہ ایمفیسس ہوتا ہے
وہ ہوم آڈینس ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک میں اپنے لوگوں کو بتائیں کہ ہم پاکستان کا پیغام لے کر، ہندوستان کا پیغام لے کر ہم دنیا میں جا رہے ہیں، دنیا کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا ہمیں ریسیو کر رہی ہے، اور اپنا ایک جو ہے ایک کسے کہیں ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک نقطہ نظر پر. تو اور ہندوستان کا جو ڈیلیگیشن تھا اس کا بھی زیادہ تر ایمفیسس اسی پہ تھا کہ وہ ہندوستان کی نیوز ایجنسیز جو ہیں، ہندوستان کے اخبار ہیں، ہندوستان کے ٹیلی ویژن ہیں، ان کو انٹرویو دے رہے ہیں، انہی پہ چھپ رہے ہیں. اور یہاں پر جو کچھ ہوا ہے وہ اتنا واضح نہیں تھا، اتنا کوئی ایسی لوگوں کو نہیں معلوم ہے کون آیا کون گیا. اور ویسے بھی واشنگٹن میں تو ہر روز جو ہیں کوئی ڈیلیگیشن کتنے آئے ہوئے ہوتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے. تو اس لیے پاکستان کا ڈیلیگیشن آنا، ہندوستان کا ڈیلیگیشن آنا کوئی ایسی امپورٹنٹ بات ہے نہیں واشنگٹن کے لیے، امریکہ کے لیے. تو اور ڈومیسٹک آڈینس کے لیے پاکستان کا کام جو ہے وہ جو کامیاب رہا ہے. اور ایک بات جو خود ہندوستان کے میڈیا نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے ڈیلیگیشن کو اس بات پہ پش بیک ملتا رہا ہے ڈومیسٹیکلی جہاں بھی وہ گئے ہیں، لیکن کسی پبلکلی کسی نے نہیں کہا، لیکن ہندوستان کا جو میڈیا ہے انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ جہاں بھی گئے ہیں، جہاں انہوں نے یہ انکار کیا کہ ہم بات نہیں کریں گے، تو اس پہ ان کو پش بیک ملا کہ جب بات نہیں کرو گے تو بات آگے بنے گی کیسے؟ آپ کو ڈائلاگ تو کرنا چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، اس لیے بات پہ ان کو پش بیک اس پہ ملا ہے. تو بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اپنے نقطہ نظر بیان کیجئے، کوئی اعتراض ہو وہ لکھیے، کوئی مشورہ ہو وہ دیجئے. بہت شکریہ، خدا حافظ.